إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ حضرات اپنے موبائل سائلنٹ پہ لگا لیں، وائبریشن پہ کر لیں۔ یہ سوال اکثر سوچنے والے ذہنوں کو پریشان کرتا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے، اور یہ بات انہوں نے اللہ پاک کو جتلائی بھی تھی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پھر ہر چیز اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تسبیح کرتی ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں سارے اللہ کے عبد ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے اس کی تسبیح کو۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، زندہ ہے یا مردہ تمہارے لیے، جو ہمارے لیے مردہ ہے وہ اللہ کے لیے مردہ نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم مانتا ہے اور اس کا پابند ہے، سارے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور پرندے صفیں باندھ کر، پر پھیلا کر بھی، پر سمیٹ کر بھی، ہر ایک کو اپنی تسبیح کا بھی پتہ ہے، اپنی نماز کا بھی پتہ ہے۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان میں سے ہر ایک اپنی نماز کو بھی جانتا ہے، اپنی تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ پھر اس سب کے علی الرغم اس حضرت انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس نے ہمیشہ فلسفیوں کو پریشان رکھا۔
قرآن و حدیث اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انسان کی تخلیق اللہ پاک کی کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں، کہ اس کی بندگی کا کوٹا پورا نہیں ہو رہا تھا تو اس نے سوچا کہ کچھ اور بندے پیدا کر لینے چاہیے۔ انسان کی تخلیق اللہ پاک کی محبت کا مظہر ہے، باقی کسی چیز سے اللہ پاک محبت نہیں کرتا، اور کوئی چیز اپنے شعور سے اللہ سے محبت نہیں کرتی، تابعدار ہے اس کی۔ لیکن محبت صرف انسان کرتا ہے، یحبہم ویحبونہ، اللہ بھی صرف انسان سے محبت کرتا ہے اور انسان سے صرف اپنے لیے محبت چاہتا ہے۔ فرشتوں کا جہاں ذکر ہے وہ ڈرتے بہت ہیں، خاشعین ہیں، یخافون ربہم من فوقہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ وہ جو شعوری محبت ہے، اللہ پاک کی ہستی، اس کی صفات کو جاننا، پرکھنا، پھر اس پہ سبحان اللہ کہنا محبت کے ساتھ، یہ انسان کا کمال ہے۔ اگر یہ محبت ساتھ نہ ہو تو جس کام کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ اگر یہ محبت حج میں ساتھ نہیں ہے تو پھیرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 حج کر آئیے۔ اور اگر روزے میں نہیں تو بھی وہ بات نہیں بنتی، مقصد پورا نہیں ہوتا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ نماز میں نہیں تو بھی، زکوٰۃ میں نہیں تو بھی، یہ سارے کام منافقین مدینہ کرتے تھے اور اللہ پاک نے ان کو رد کر دیا، اس لیے کہ انہیں محبت نہیں تھی اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایسا وصف ہے جو مخلوق میں سے کسی اور میں نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے شاکر پکھے ننگے، تو ڈیوٹی تو وہ بھی کرتے ہیں۔ نہ بھی مالک روٹی ڈالے تو رات کو بھونکتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ چور آیا ہم نہیں بھونکیں گے اس لیے کہ آج روٹی نہیں ڈالی۔ تم سے زیادہ وہ تابعدار ہیں۔ یہ محبت گناہگار ہونے کے علی الرغم، ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، ہم سارے گناہگار، ہم اگر اپنی عدالت میں دیانتداری کے ساتھ مقدمہ چلائیں تو ہم سارے کسی نہ کسی تعزیر کی زد میں آتے ہیں۔ فقہ میں ہے کہ اگر کسی نے اپنی مسلمان بھائی کو بے غیرت کہا تو وہ فاسق ہے اور اسے 10 کوڑے مارے جائیں۔ ہم رات دن گالیاں دیتے رہتے، صبح ٹی وی کھولتے ہیں تو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، شام تک دیتے ہیں۔ لیکن گناہگار ہونے کے باوجود اللہ پاک سے محبت یہ ایک الگ چیز ہے، گناہ ایک الگ چیز ہے۔ گناہ ہماری ذات کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اللہ سے محبت ہمارا مقصد اور مشن ہے۔ ساری عبادتیں اگر محبت کے ساتھ ہیں، اب آدمی سوچتا ہے کہ یہ محبت ہو کیسے؟ میں نے عرض کیا تھا نا، محبت کہنے سے یہ ہو نہیں جاتی۔ یہ تو ہر بندے کے اپنے اندر کوئی جنریٹر ہے جو اس کو جنریٹ کرتا ہے، اس کے لیے فیول چاہیے۔ فرمایا جعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون،
یہ سماعت، یہ بصارت، یہ افئدہ، جو یہ سارا ڈیٹا کولیکٹ کر کے پھر اس کو پروسیس کرتا ہے، یہ تمہیں اس لیے دیا گیا تھا کہ ان تمام میں سے قطرہ 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 شکر کا ٹپکتا رہے، وہ شکر شکر بنے تمہارے اندر، محبت کا چھتا بھر جائے تمہارے اندر، اور تم نماز میں آ کے اسے خالی کرو اور پھر بھرنا شروع کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ، اس کی آنکھیں کوئی نہیں، ہمارے پاس ہیں، کبھی شکر جنریٹ ہوا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں یہ کزن میرج کا نتیجہ ہے۔ ہم بہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے کانوں پر شکر ادا کیا۔ ہم لنگڑے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی ٹانگوں پہ شکر ادا کیا۔ ہاتھ کٹے ہوئے کو دیکھتے ہیں، جن کے ہاتھ پیدائشی طور پر ہی نہیں، کبھی شکر ادا کیا۔ ان کے نتیجے میں جو قلب کے ہمارے 4 ڈومین ہیں، ان میں کوئی ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، کوئی اس کو پروسیس کرتا ہے، کوئی اس کے نتیجے کو اکٹھا کرتا ہے، پھر جا کے قلب کے اندر یہ ایمان بنتا ہے مع غایت الحب، انتہا درجے کی محبت میں گندتا ہے یہ ایمان۔ صرف دنیا کے بہت سارے شہر ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ شہر ہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ یہ جو ماننا ہے نا کہ اللہ ہے، رسول ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، یہ کوئی اور چیز ماننا۔ ان تمام پر ایمان ہم نبی کی زبان پر اعتبار کر کے کرتے ہیں، یہ اعتبار پیار کے ساتھ ہے، سب بات بنی۔ تو آج یہ تھی کہ گناہ اپنی جگہ پہ ہے، گناہ سے مفر نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، روزے میں گناہ کرتے ہیں، حج میں گناہ کرتے ہیں، کئی کے دم دیتے ہیں، کئی کے دم نہیں دیتے۔ جو ظاہراً ہو جاتے ہیں اس کا دم دیتے ہیں، اس کے مناسک میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ باقی جو غیبت وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ہم چلتے پھرتے حرم کے اندر بھی، وہاں بھی اس کا ہم دم کوئی نہیں دیتے، لیکن گناہ کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ جتنا نیکی کا ریٹ ہے اتنا ہی گناہ کا ریٹ ہے، پتہ ہے؟ ہم نمازیں تو گنتے ہیں 1 کی لاکھ، لیکن گناہ نہیں گنتے 1 کے لاکھ۔ وہ واحد جگہ ہے جہاں صرف ارادے پر گناہ ملتا ہے، باقی کسی جگہ ارادے پر نہیں ملتا۔ یہ ہے ادب، جس سے آپ محبت کریں گے اس کا آپ ادب کریں گے، اس کو نیاز کہتے ہیں۔ آپ کا محبوب آپ کے ساتھ جو کرتا ہے اس کو ناز کہتے ہیں، پلٹ کے آپ جو ری ایکشن دیتے ہیں اس کو نیاز کہتے ہیں۔ اختر شیرانی صاحب شاعر گزرے بر صغیر کے، بہت مشہور، ان کے بارے میں سید محمود احمد برکاتی حکیم بہت مشہور ہستی ہیں، وہ اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں ان کا واقعہ۔ پری پارٹیشن وہ ہندوستان میں تھے، کہتے ہیں کہ ہمارے چچا کے یہاں ایک احباب کی مجلس تھی، چند لوگ تھے اس میں، اور ان کے چچا جو تھے وہ ایک مسجد اور ایک مدرسہ بہت بڑا چلا رہے تھے، محتمم بھی تھے اس کے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اختر صاحب کا سن کے ہم سٹوڈنٹس بھی چلے گئے مدرسے کے کچھ۔ اب مردانے میں گھستے ہی ڈیوڑی کے ساتھ ایک طاق بنا ہوا تھا۔ یہ اختر شیرانی صاحب شرابی تھے، جو کہ شاعر موسٹلی ہوتے ہیں،
انہوں نے جیب سے وہ ادا نکالا اور وہاں طاق میں رکھ کے آ گئے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹھ کے جاتے اور واپس آ جاتے. وہاں جا کے یہ گھونٹ بھرتے اور واپس آ جاتے. کہتے ہیں ہم نے تو محسوس نہیں کیا تھا لیکن مولوی صاحب تاڑ گئے. جو مسجد کے امام تھے وہ گئے اور انہوں نے وہ باٹل اٹھا لی. جس کی چیز ہوتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے. ان کی نظر بھی ادھر ہی تھی یہ بندہ کدھر جا رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ طاق کی طرف جا رہا تھا ان کو بھی شک پڑ گیا کہ مولوی کوئی ہاتھ کرنے لگا. اب یہ اختر صاحب بھی پیچھے بھاگے. مولوی صاحب وہ پکڑ کے وہ اڈا جو تھا وہ دوڑے, یہ بھی پیچھے دوڑے. مولوی صاحب سیڑھیاں چڑھ کے مسجد کی, جیسے ہماری مسجد کی سیڑھیاں اونچی ہیں, وہ زیادہ اونچی 16-17 سیڑھیاں, اوپر چڑھے. مولوی صاحب بھاگ کے مسجد کا جو مین دروازہ ہے وہاں داخل ہو گئے. اب ان کے پیچھے یہ بھی دوڑے. کہتے ہیں ہم یہ تماشا دیکھ رہے تھے ہکا بکا, یہ کیا ہو گیا بھائی. اختر شیرانی مسجد کی پہلی سیڑھی چڑھائے اور ایسے لگا ہے کہ اس کو جھرجھری آئی, کرنٹ دوڑیا اس کے. اس نے ریورس گیئر لگا, پیچھے نیچے اترا گیا اور ہمارے چچا سے مخاطب ہو کے کہنے لگا میاں تم ان لوگوں کو علم سکھاتے ہو, تم ادب نہیں سکھاتے ان کو. پھر مولوی صاحب سے مخاطب ہوئے. مولوی صاحب میں شرابی ہوں, یہ میری کمزوری ہے, میں اس کو حرام سمجھتا ہوں جس طرح یہ بچے سمجھتے ہیں یا مدرسے کے علماء سمجھتے ہیں یا یہ مولوی جس طرح اس کو حرام سمجھتا ہے. میں مانتا ہوں یہ میری کمزوری ہے, اس کو حرام سمجھتے ہوئے میں اس میں مبتلا ہوں. لیکن مجھے میرے ماں باپ نے ادب سکھایا ہے. میں شرابی ہونے کے باوجود ایک سیڑھی مسجد کی نہیں چڑھ سکا. اب مولوی تمہیں کسی نے ادب نہیں سکھایا, تم ساری سیڑھیاں شراب جیب میں رکھ کے چڑھ گئے ہو اور ساتھ وہ زارق اتار رو بھی رہے ہیں. اب مولوی صاحب شرمندہ, ڈرے ڈرے آہستہ آہستہ نیچے اترے, اس کو بوتل پکڑا رہے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں, اب یہ میرے قابل نہیں رہی ہے, یہ میرے رب کے گھر کو گندا کر کے آئی ہے. ان کے ہاتھ سے چھینا اور دیوار پہ مار کے اس کو توڑ دیا. یہ ہے ادب. شرابی ہونے کے باوجود. یہ انڈیا کے تھے, ایک دفعہ پاکستان کے دورے پہ آئے, لاہور ایک ہوٹل میں تھے. سوشلسٹوں نے گھیرا ہوا, اسٹوڈنٹس جو تھے اس وقت کے, جو کمیونسٹ سوشلسٹ تھے. یہ 64 کی بات. تو اس میں وہ پوچھ رہے ہیں فلاں کے بارے میں, وہ کہتے ہیں وہ شاعر ہی نہیں ہے. فلاں کے بارے میں کہتے ہیں ابھی سیکھ رہا ہے. فلاں کے بارے میں ساحر لدھیانوی حالانکہ سامنے بیٹھا تھا. کہا ساحر لدھیانوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 بوتلیں وہ چڑھا چکے تھے اس وقت تک. کہا ساحر لدھیانوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا میرا شاگرد ہے. اچانک ایک بدبخت اسٹوڈنٹ نے کہہ دیا کہ محمد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا ہوگا کہ یہ اسی نشے میں ان کے بارے میں کیا دیں. راوی لکھتا ہے کہ ایسے پتا چلا کہ ان کو کرنٹ لگ گیا ہے. انہوں نے جھرجھری لی. اس کا تو کیا بکواس کرتا ہے, ان کا نام تو اس مجلس میں لے رہا ہے. اور وہ جو گلاس سامنے پڑا تھا پکڑ کے اس اسٹوڈنٹ کو مارا. کہا بدبخت, تو تیرے منہ سے ان کا نام کیسے نکلا ہے؟ وہی تو ایک سرمایہ, وہ بھی تم ہم سے چھین لینا چاہتے ہو. اور خود بھی اٹھ گئے وہاں سے اور ساری رات بلکتے رہے اور روتے رہے کہ یہ لوگ حضور کے بارے میں مجھ سے پوچھتے, مجھ جیسے گناہگار سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہگار بھی حضور سے پیار کر سکتا ہے, اللہ سے پیار کر سکتا ہے. گناہ اس کی کمزوری. بخاری کی روایت ہے اور راوی ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں حیثیتیں بڑی اہم ہیں. ایک اس کا بخاری میں ہونا
اور ایک عمر کا راوی ہونا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند ایک روایتیں مروی ہیں، اور جو مروی ہیں وہ ایک ایک حدیث ہزار پر بھاری ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند ایک ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند ایک۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، کانا یلقب حمارا، لوگوں نے اس کا لقب گدھا رکھا ہوا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، کانا یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب بھی دیکھتا کہ حضور پریشان ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا اور کوشش کرتا کہ کوئی ٹرک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ صحیح کر۔ اب یہ ایک دفعہ نشے میں آئے، کوڑے لگائے گئے۔ کوڑا جو ہوتا تھا وہ اس زمانے میں یہ کوئی پیٹنٹ بنوایا نہیں جاتا تھا، صحابہ ہی اپنا پرنا لپیٹ کے تو اس کو مار لیا کرتے تھے۔ حکم یہ تھا کہ یہ کونی بدن سے الگ نہیں ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ تپڑ مار لیتے تھے، بعد اگر قریب کو جوتا وغیرہ پڑا ہو تو وہ 10 مار لیتے تھے۔ دوسری بار یہ صاحب لائے گئے تو ایک شخص نے لعنت کر دی اس کو کہ اللہ اس پر لعنت کرے، یہ کتنی بار نشے میں لایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ، اس کو لعنت مت کرو، فواللہ، اللہ کی قسم، میں اس میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے کچھ نہیں جانتا۔ یہ شخص بھرا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو تھے یہ پیتے نہیں تھے، بلکہ یہ جان بوجھ کے جب دیکھتے حضور پریشان ہے تو باہر جا کے وہ ڈولنا شروع کر دیتے نشئیوں کی طرح، اور صحابہ پکڑ کے لے آتے تھے، اور حضور کہتے اپنے بھائی کو تم درست کر لو یا اپنے بھائی کا معاملہ دیکھ لو، اور وہ 2-4 مار کے ان کو فارغ کر دیتے۔ حضور کی توجہ بٹ جاتی مجمع کی، اور وہ کیفیت جو ہے ٹینشن کی وہ ختم ہو جاتی۔ ایک دفعہ ان کو پکڑ کے لایا جا رہا تھا، انہوں نے ایک اور آئٹم داخل کر دیا اس کو۔ آ رہے تھے جھولتے جھولتے، وہ پکڑ کے لا رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ سین میں نہا رہے تھے، ٹپ رکھا ہوا پانی ڈال رہے تھے، لنگوٹی باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جٹ ہاتھ چھڑایا اور جا کے پیچھے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جفی مار دی۔ اب وہ کھینچ رہے ہیں تو ساتھ حضرت عباس بھی ادھر پٹخے جا رہے ہیں ادھر پٹخے جا رہے ہیں، تو انہوں نے شرم سے چھوڑ دیا اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح ہوا ہے، اور وہ دوڑ کے چمٹ گیا، اور آپ کے چچا کے احترام میں ہم نے چھوڑے، تو حضور مسکرا کے خاموش ہو۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جا کے وہ چند تفڑ کھا لینا، چند کوڑے کھا لینا، وہ بندہ انجوائے کرتا ہے اس سزا کو محبوب کے ہاتھ سے، محبوب کے سامنے۔ عبداللہ ابو القاسم کہتے ہیں کہ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا تھا، لیکن ایک واقعے نے میری زندگی کا رخ پلٹ کے رکھ دی۔ کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک صاحب جا رہے تھے، اور سامنے سے ان کی منصوبہ آ رہی تھی، منگنی ہوئی تھی، منصوبہ یعنی جس کی نسبت ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑا ناپنے والا لوہے کا اوزار جو آج کل بھی گاز استعمال ہوتا ہے وہ پکڑا ہوا تھا، وہ لے کے جا رہی ہوگی، کپڑا وغیرہ اس نے کرنا ہوگا۔ تو اچانک سے وہ صاحب سامنے آئے اور اس نے کہا کہ میرا دل کرتا میں تیرے سر میں ماروں، اور اس نے سر آگے کر دیا، اس نے سر آگے کر دیا، اس نے ٹھا سے مار بھی دیا، اس کے زخم ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ اس نے اس زخم کو ٹھیک نہیں ہونے دیا، تاں کہ وہ ان کی شادی ہوئی، اور پھر اس نے اس سے وہ مرہم لگوایا۔
وہ کھرچ دیتا تھا زخم، ٹھیک نہیں ہونے دیتا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے اللہ پاک کے کسی بھی ڈالی ہوئی مصیبت پر کبھی ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ محبت یہ چاہتی ہے۔ محبوب کبھی تمہارے ساتھ ناز کرنا چاہتا ہے، تمہیں چھیڑنا چاہتا ہے، نیاز یہی ہے کہ سارا آگے کر دو۔ تو مجھے احساس ہوا کہ ہاں یہ بات تھی، وہ عبداللہ جو تھے وہ اس طرح انجوائے کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہہ دینے کے بعد کہ اللہ کی قسم یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ عبداللہ بدل کر رہ گیا، نہ اس میں وہ پہلی والی ہنسی مذاق رہی، وہ میچور ہو گیا۔ یعنی ان الفاظ نے بس اتنی اس کی ڈیمانڈ تھی کہ اللہ اور رسول کے نزدیک اپنا مقام پہچان لے۔ جب نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا تو اس بندے کی دنیا بدل کر رہ گئی۔ وہ حضور کے دربار میں بیٹھا رہتا اور نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا، سر جھکا رہتا۔ یہ وہ تمنا ہے جو جبرائیل امین میں بھی تھی کہ میں اللہ کے نزدیک اپنا مقام پہچانوں۔ حضور نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جبرائیل، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو تم اس میں شامل ہو کہ نہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس رحمت میں شامل ہوں جس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ تمنا تھی کہ میں اللہ پاک کے منہ سے اپنا مقام سنوں، اللہ پاک میرا سٹیٹس بتائے، مجھے وہ کیا سمجھتا ہے۔ کہا آپ کی نسبت سے جب وحی آئی اور اللہ پاک نے میری تعریف کی، ذو قوت، بڑی قوت والا، امین، امانت دار، مطاع، آسمانوں میں اس کی بات مانی جاتی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے بھی رحمت ثابت ہو۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے۔ ہمارے صوفیاء جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اس چیز پر زور دیا کہ وہ جو محبت والی نسبت ہے اس پہ غور کرو ہے کہ نہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ نمازیں وغیرہ جو کچھ بھی ہے یہ ایک تجارت ہے جو تم بنیے پن کی طرح کر رہے ہو۔ یہ پکڑو نماز، نکالو جنت کی چابی، جیسے آپ ہوٹل میں چیک ان ہوتے ہیں، یہ پکڑو پیسے، نکالو اس کمرے کی چابی، نکالو۔ آپ نہ کو ہوٹل والے سے محبت نہیں، اپنے پیسے دیے آپ کمرے میں جا رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھی آپ جنت میں جا رہے ہیں، رب سے محبت کہاں سے آ گئی؟ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو ہماری نمازوں میں مفقود ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ مسلمان میں خون باقی نہیں، محبت کا جنون باقی نہیں، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق۔ یہ ڈسکرپشن ہے ہماری نمازوں کی۔ صفیں کج، کسی کو پتہ ہی نہیں کس کے سامنے کھڑا ہے، دل پریشان، رب کے سامنے کھڑے ہیں جو قادر مطلق ہے، فعال لما یرید یفعل ما یشاء، اور پریشان کھڑے ہیں۔ صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، چہرہ اللہ کے قدموں پر رکھا ہوا ہو اور دل میں ذوق نہ ہو، یہ نمازیں نہیں ہیں۔ یہ نماز کی شکل ہے، صرف جیسے شیر کی شکل ہوتی ہے کاغذ پر، اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ حضور نے فرمایا نہیں، بعض نمازیوں کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اللہ کی قسم ان کے سر سے بلند ہی نہیں ہوتی، آسمان پر کیا جائے گی؟ کہ جذبے اندروں باقی نہیں، اندر وہ وولٹیج نہیں۔ وہ کہتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، تے کی لینے تسبیح پھڑ کے ہو، علم سکھیا پر ادب نہ سکھیا، تے کی لینے علموں پڑھ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہیں ہو کھٹیا، تے کی لینے چلیوں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدا نہیں باہو،
پویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو. دودھ کو آپ لال کر دینا، ملائی بنا دے اس کی کاڑ کاڑ کے، کاڑنے سے دودھ نہیں جمتا بھائی صاحب. ساری رات کھڑے رہو اس کے سامنے، تمہارے ماتھے پر بھنبڑ نکل آئے، لیکن اگر اس کے پیچھے پیار نہیں ہے نا تو دودھ جمے گا نہیں. محبت کی جاگ روزے میں ڈالو گے، حج میں ڈالو گے، زکوٰۃ میں ڈالو گے، نماز میں ڈالو گے تو مکھن نکلے گا. پھر وہ جمے گا تو مکھن نکلے گا. میرا مسجد میں آ جانا اور آ کے چلے جانا، اس کا سیرت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں نمازی مسجدوں میں بڑھ رہے ہیں اور انسان گھٹتے جا رہے ہیں. کہا نا کئی فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں کہ روح دین سے ہٹتے جا رہے ہیں، عمل قرآن پر کرتے نہیں ہیں، الفاظ رٹتے جا رہے ہیں. نمازی مسجدوں میں بڑھ رہے ہیں، انسان گھٹتے جا رہے ہیں. حرم میں جگہ نہیں رہی، مسجدوں میں جگہ نہیں رہی. پورے گاؤں میں ایک مسجد ہوتی تھی، اب محلے محلے میں کتنی مسجدیں ہیں. لیکن آج بھی ہم یاد کرتے کہ پرانے زمانے کے لوگوں میں ہمدردی تھی، انسانیت تھی، درد تھا کسی کا، جذبہ تھا. کوئی اپنی روٹی میں سے کاٹ کے دیتے تھے. غریب تھے، گندم تھوڑی ہوتی تھی، لیکن گانے کے بعد غربا کی لائن لگی ہوتی تھی، وہ ان کو حصہ دیتا تھا، اس میں سے کھلاڑا دیتا تھا، اور اللہ برکت دیتا تھا. بیماریاں کوئی کوئی تھیں. اب رات کو تھریشر لگتی ہے، غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور دانے گھر پہنچ جاتے ہیں. قربانی ہوتی ہے، فریزر میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. عید کے دنوں میں، بڑی عید کے دنوں میں فریزروں کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ 2-2 4-4 بکرے دے کے ٹور ٹپا بھی ہو جاتا ہے. ایک ٹکٹ میں 200، محلے میں مشہوری بھی اور ٹرانسفر بھی ہو جاتا، 6-6 مہینے کھاتے رہتے. انسانیت مر گئی. تو اسلام کی ہر چیز پیار کے ساتھ منسلک ہے. اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تم سے محبت چاہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 2 جملوں میں سارے نبیوں کی شریعت ہے. 10 کمانڈمنٹس ان میں آئی تھی. 10 کو انہوں نے ملٹی پلائی کر کے اس کی تفسیریں کر کے 300+ انہوں نے اس کے اصول وضع کیے تھے. اس میں لائبریریاں بھر دی انہوں نے اس کو. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ عبث مشقت کی ہے، یہ جو لائبریریاں تم نے بھر دی ہیں نا، شریعت 2 جملوں میں ہے کہ تم اپنے خدا سے اپنی پوری جان، اپنے پورے بدن، اپنے پورے دل کے ساتھ محبت کرو، ٹکڑے نہیں، پوری ہستی کے ساتھ اسے چاہو. یہ ایک جملہ ہوگی، وہ تم سے یہ چاہتا ہے. اور جس سے تمہارا رب نفرت کرتا ہے، اپنی پوری ہستی، پوری جان، پورے دل، پورے روح کے ساتھ اس سے نفرت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے حیا کس کو کہتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج کوئی نیا ورژن آ رہا ہے. کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. فرمایا حیا یہ ہے کہ جہاں اللہ نے تمہیں بلایا ہے وہاں سے غائب نہ پائے، اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں تمہیں حاضر نہ پائے. بس یہ حیا ہے. رب سے حیا کا حق یہ ہے کہ جہاں سے اس نے تمہیں منع کیا وہاں اس جگہ تمہیں نہ پائے، اور جہاں بلایا وہاں سے تم غائب نہ ہو. فرمایا اگر کہیں گناہ ہو رہا ہو اور کوئی بندہ مجبوراً وہاں پھنس گیا ہے
اور وہ دل سے نفرت کرتا ہے اس گناہ سے، تو اللہ کے یہاں ایسے ہی ہے جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ اور اگر کسی آدمی کو گناہ بیان کیا جائے درآں حالے کہ وہ گناہ کے وقت وہاں موجود نہیں تھا، بعد میں کوئی سٹوری سنا رہا ہے اس، آج گئے تھے ہوٹل میں یار، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے مجرا ہوا، اتنی پھر ویلیں دی، اتنا پیسہ، اور اس کی رالیں ٹپک رہی ہیں۔ فرمایا اللہ کے یہاں وہ شخص گویا وہاں موجود تھا، جو سٹوری سن کے انجوائے کر رہے ہیں نا۔ کہا کہ اللہ کا فرشتے سے کہہ دیا کہ لکھو کہ یہ بھی وہاں موجود تھا، اس لیے کہ یہ پسند کر رہے ہیں۔ جب یہودیوں کو کہا گیا کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، تم نے ایسے کیا، تو مدینے کے یہودیوں نے کہا کہ سرکار وہ تو ہمارے باپ دادا نے کیا ہوگا، ہم نے تو نہیں کیا۔ کہا تم نے اس پہ راضی ہو نا، تم اس کو پسند کرتے ہو نا، تم نے اس کی نفی تو نہیں کی، گویا تم نے یہ کیا ہے۔ تو اسلام کی ہر چیز، اس کی عبادت بھی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو کھویا ہوا ہے، اور اس کی سزائیں بھی محبت سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے سزائیں رکھی نا، دشمنی کی وجہ سے نہیں رکھی، وہ چاہتا ہے کہ بڑی سزا سے چھوٹی سزا مل جائے اسے تو یہ بچ جائے بڑی سے، پیار کی وجہ سے دے رہا ہے۔ باپ جب جھاڑتا ہے نا بچہ اسکول نہ جائے اور ماسٹر کے پاس لے کے جائے باپ، تو پھر اسے ڈانٹے یہ بڑا فلاں ہے، ڈھینگ ہے، اس کو 100 دفعہ کہا ہے، یہ ایسا ہی ہے فلاں ہے، تو وہ ڈانٹنے کے پیچھے اصل میں اس کی محبت ہوتی ہے کہ ماسٹر صاحب کے سامنے میں اسے اتنا ڈانٹ دوں کہ اب ماسٹر نہ مارے ڈنڈے سے۔ اس ڈانٹ کے پیچھے پیار ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب رجم کیا جانے لگے، سزا دی جانے لگے انہیں، اور کوڑے مارے جانے لگے انہیں، لا تأخذکم بہما رأفۃ، تمہیں ترس نہ آئے ان پر، اس لیے کہ تم اللہ سے زیادہ رحیم نہیں ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، آخرت کی سزاؤں پر ایمان ہے، تو پھر یہ سزا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، پھر تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے۔ ان کی جان چھڑائی جا رہی ہے اس عذاب سے۔ اب ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس اتنی ساری کمی رہ گئی ہے پیچھے اسلام کے نافذ ہونے میں کہ سزائیں نافذ کر دی جائیں اور اسلام آ جائے گا، سارے لوگ دیانت دار ہو جائیں گے۔ اس طرح کا معاملہ نہیں، اسلام ایک حیادار محسن معاشرہ کریٹ کرتا ہے۔ سزا ایکسیپشن ہے، کوئی سلاد نہیں ہے۔ جو چند لوگ بچ جائیں ان کے لیے اصلاح کے سارے طریقے آزما لیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن چند لوگوں کو سزا ملی ہے انہوں نے اعتراف کیا، ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ اعتراف کیا۔ آپ نے جو جاسوس نہیں بٹھائے، پولیس نہیں بھیجی، آپ نے اوائڈ کیا۔ یعنی جب آ کے ماعز ابن مالک نے اعتراف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جا کے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ جا، اور منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر اعتراف کیا، پھر آپ نے اسے یہی کہا، تیسری بار بھی اعتراف کیا، پھر یہی کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا سر اب اگر تو نے چوتھی بار اعتراف کر لیا نا تو اللہ کے رسول تمہیں رجم کروا دیں گے۔ اس نے پھر چوتھی بار بھی اعتراف کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ شاید تو نے بوسہ لیا ہوگا، جا کے اللہ سے توبہ کر۔ دیکھیے بہانہ حضور اس کو دے رہے ہیں۔ اس لیے پتہ آپ کو فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا، اور صحابہ کی مثالیں دی گئی کہ قاضی مجرم کو
جرم سے انکار پر آمادہ کرے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ قاضی کے روب میں آ کے مان لے. ایک حبشن عورت پیش کی گئی، بدری صحابی جج بنے. شام کا واقعہ، حبشن تھی ایتھوپیا کی، کوئی چوری کا الزام تھا. انہوں نے کہا کہ کیا تو نے چوری کی ہے؟ قولی لا. قولی لا، کہ نہیں کی. اس نے کہہ دیا نہیں کی. جس نے الزام لگا تھا اسے کہا کہ ثبوت لا. دیکھا، ایک یہ انداز ہے کہ حضور اوائڈ کر رہے ہیں. بندہ آیا کہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے پاک کریں. آپ نے فرمایا نماز ہمارے پیچھے پڑی ہے. کہا جی. فرمایا جا اللہ نے تجھے معاف کر دی. یہ بھی نہیں پوچھا کیا کیا تھا. ایک بندہ کہتا کہ اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے، پاک کر دے. فرمایا جا اللہ پاک سے معافی مانگ، وہ معاف کر دے. کہا اللہ کے رسول بہت بڑا ہے. کہا زمین سے بڑا ہے. کہنے لگا جی زمین سے بڑا ہے. کہا آسمان سے بڑا ہے. کہنے لگا جی آسمان سے بڑا ہے. فرمایا اللہ کی رحمت سے بڑا ہے. چپ کر گیا. کہنے لگا میں یہ نہیں کہہ سکتا، اس کی رحمت سے چھوٹا ہے. آپ نے فرمایا قل اللہم مغفرتک اوسع من ذنبی. اللہ پاک تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور مجھے اپنے عملوں کی بنسبت تیری رحمت سے زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. اس نے یہ دہرایا. حضور نے پھر کہا. 4 بار حضور نے اس سے دہروایا اور کہا قم قد غفر لک، جا کھڑا ہو تجھے بخش دیا گیا. بندے نے آ کے اقرار جرم کیا. حضور نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ پارٹنر کون تھا. جس نے اعتراف کیا اسی کو سزا دی. سزا دی ہے تو کیسے سزا دی ہے؟ معاذ ابن مالک اسلمی کو جب سزا دے دی گئی، جنازہ پڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ تفصیل پوچھی حضور نے اس سے بدکاری کی، راوی کہتے ہیں کہ پتہ چلتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے حیا کی وجہ سے. نہ اس سے پہلے کسی نے یہ الفاظ حضور کے دہن مبارک سے سنے تھے، نہ اس کے بعد سنے ہیں. آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ کہیں پوائنٹ مل جائے اس بندے کو چھوڑ دوں. جب اس کو مارنے لگے آپ نے کہا لے جاؤ بھائی کو رجم کر دو. اور جب وہ رجم کرنے لگے اسے تو وہ بھاگا اور کہنے لگے کہ مجھے لوٹا کے لے چلو اللہ کے رسول کے پاس، مجھے میری قوم والوں نے مروا دیا ہے. اب وہ مکرنا چاہتا تھا. انہوں نے رجم کر دیا. بعد میں آ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا تم مجھے میرے پاس کیوں نہیں لے کے آئے اسے؟ تم نے اس کی درخواست کیوں نہیں پوری کی؟ شاید وہ توبہ کرتا، اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیتا. رجم کر دیا. جنازہ پڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندے نے کہا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتھر مارا تو اس کا خون اچھل کے ان پہ پڑا تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو اس نے کیسی توبہ کی؟ ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سابقہ ہلاک ہونے والی امتوں میں ایک بندہ اس جیسا ہوتا کبھی ہلاک نہ ہوتا. علی امت نکرہ لے کر آئے ہیں. قوم نوح میں ایسی توبہ کرنے والا ایک بندہ ہوتا بچ جاتی. قوم لوط میں، قوم عاد میں، قوم سمود میں ایک مائز ہوتا توبہ کرنے والا، وہ بچ جاتی. اور میری امت کی اگر یہ شخص کی توبہ تقسیم کی جائے میری ساری امت کی بخشش کروا کے لے جائے. دیکھا آپ نے سزا دینے کے باوجود نفرت کی ہے. اس شخص کے خاندان کو کتنا فخر محسوس ہوا ہوگا جس طرح اس نے سولی پہ
پھانسی پہ کپڑا منہ پہ نہیں ڈلوایا، کلمہ شہادت پڑھ کے جان دی ہے۔ اللہ کی قسم اگر میرا پورا خاندان اس نے میری اولاد سمیت مارا ہوا ہوتا، میں اس کلمے کے صدقے اس کو معاف کر دے۔ انہوں نے ویڈیو تب بنائی تھی، یہ روئے گا، اس کی ٹانگیں کانپیں گی، منہ سے بات نہیں نکلے گی۔ وہ ویڈیو ان کے گلے میں پڑ گئی۔ میرے 1000 درس اس ایک کلمے پر قربان ہے، جتنا وہ ایمان کو جنریٹ کرتے۔ وہ مسلمانوں کا فخر بن گیا ہے، محض اپنے قبیلے کا فخر بن گیا۔ غامدیہ عورت کو جب سنسار کیا گیا تو کسی نے برا بلا اسے کہا، تو آپ نے فرمایا، اس عورت جب آپ جنازہ پڑھانے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس کا آپ جنازہ بھی پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینے والوں کو بخشوا کے لے جائے۔ ایک بندہ خود آ کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے سزا کے لیے، کیا ایمان ہے اس کا؟ اب ایک موجودہ وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اوائڈ کیا جا رہا ہے سزا کو۔ ایک بندے نے آ کے اقرار کیا، اپنی بچی کے بارے میں بتایا، کوئی مہمان اس کے گھر میں آیا تھا، اس نے کوئی وہاں مس ہیپ ہو گیا اور اس نے آ کے کہا اپنی بچی کا جب جرم بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے اسے سینے سے نہیں لگایا، بھائی بڑا ایمان ہے تیرا، بڑا پکا مومن ہے۔ آپ نے فرمایا تو کتنا برا باپ ہے، دیکھا آپ نے، تو کتنا برا باپ ہے، تیری بچی تجھ سے زیادہ اس پر کس کا حق تھا کہ اس کے جرم کو چھپایا جائے؟ تو باپ ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ آیا، اس کو بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ کاش تو نے اپنی بچی کے جرم کو چھپایا ہوتا۔ ایک وہ اندازہ کہ اوائڈ کیا جا رہا ہے اتنے اچھے دور میں، اور ایک اتنا برا دور آ گیا، جج کرپٹ، انتظامیہ کرپٹ، گواہ جھوٹے، 70% آبادی آپ کی نماز نہیں پڑھتی، فاسق ہے۔ سعودیہ کا فتویٰ چلے تو طلاق ہو چکی ہے، آپ کو پتہ؟ من ترکہ فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑا، ترک کیا، وہ کافر ہو گیا۔ بیوی جا کے سعودیہ میں جو ان کی صلاۃ کمیٹی ہے محلے کی، وہاں وہ بتا دیتی ہے میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی جاتی ہے، اس کو میکے بھیج دیا جاتا ہے، اس کو دن دیے جاتے ہیں، ان دنوں کے اندر وہ توبہ کر لے، نماز پڑھنی شروع کر دے تو بغیر نکاح کے، تجدید نکاح کے اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، ورنہ 40 دن کے بعد دونوں کے درمیان طلاق کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ 70% آپ کی آبادی نماز نہیں پڑھتی۔ اور جو پڑھتی ہے، خلیفہ کو ایک بندے نے اپنے مقدمے میں، کوئی جائیداد کا مقدمہ تھا، تو خلیفہ کو اس میں نامزد کر دیا، اس نے گواہ اپنا۔ مقررہ تاریخ پر خلیفہ آیا عدالت میں اور قاضی صاحب نے کہا کہ خلیفہ کی گواہی قبول نہیں ہے، رد کر دی گواہی، کوئی اور گواہ لے کے آؤ، یہ بندہ گواہی کے قابل نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کا فیصلہ سارا آنکھوں پر، مگر مجھے وجہ تو بتائیں کہ میری آپ نے گواہی رد کیوں کی ہے؟ کہا امیر المومنین آپ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، لہذا آپ فاسق ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون۔ کہا جاتا کہ اس کے بعد امیر نے کبھی بھی، وہ ایک ہی نماز تھی جس سے اسے سستی ہوتی تھی جماعت کی، اس کے بعد کبھی اس نے جماعت ترک نہیں کی۔ کتنے جو جماعت سے پڑھتے ہیں، جو پڑھتے بھی، پھر جو حلال حرام مکس، پھر جو لیبارٹریوں میں ایک بندے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سب انسپیکٹر تھا، چوکی میں تو فون آیا اور بات چیت ہوئی، تو میں نے اسے پوچھا کیا ہو، کیا بات کر رہے تھے؟ کہنے لگا یہ سہالہ تھانے میں کوٹا کے پاس وہ ایک خاتون آئی تھی کوئی کمپلین کرنے وہاں پہ تھانے میں، اور اس نے خانہ خراب نے
اس کے ساتھ بدکاری کر لی، ریپ کیا اس نے شکایت کر دی ڈی ایس پی کے پاس جا کے، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، مواد لیا گیا، لیبارٹی میں بھیجا گیا لاہور۔ اس کا، جس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا جاننے والا تھا وہاں لیبارٹری میں، اس نے رزلٹ بدلی کر دیا، رزلٹ بدلی ہو گیا، تھانے دار بحال ہو گیا۔ اب اس عورت سے کہا گیا کہ دوسرا مرد لے کر آؤ، کون تھا؟ یہ تو ثابت ہو گیا لیبارٹری رپورٹ سے کہ یہ نہیں تھا، اب دوسرا کون تھا؟ اور حدود کی دفعہ کے تحت اس عورت پر اسی پولیس انسپکٹر نے پرچہ کاٹ کے اس کو جیل بھیج دیا۔ آپ کی جیل میں جو اکثر عورتیں سڑ رہی ہیں وہ وہی بیچاری مظلوم ہیں جنہوں نے جا کے کہا اور نتیجے بدلی ہو گئے۔ اس میں اب تعزیر ہو سکتی ہے، 2-4 سال سزا ہو سکتی ہے، لیکن کیپٹل پنشمنٹ، حدود کی سزائیں، پہلے وہ جج لے کر آؤ، وہ گواہ لے کر آؤ، وہ معاشرہ لے کر آؤ، جہاں برائی پر بند باندھا گیا ہو وہاں اوائڈ کرنے کی کوشش ہوتی تھی سزا کو۔ یہاں تو رال ٹپک رہی ہے لوگوں کی سزا دینے کے لیے، ان کا بس نہیں چلتا کہ مجرم کو باندھ کے درخت کے ساتھ اور پھر اس کے گرد ڈانس کریں اور او کریں، ان کی رال ٹپکتی ہے۔ کہتے ہیں حد نافذ کرنے سے خوشحالی ہوتی ہے، واہ، غربت دور کرنے کا بڑا بہترین نسخہ نکالا ہے ماشاءاللہ۔ پاکستان کا روپیہ ڈالر میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان حالات میں آپ کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آپ کے وزیر خزانہ کہتا ہے کہ 80% آبادی حرام کھانے پر مجبور ہو گئی ہے، بجلی چوری کرنے پر مجبور ہو گئی، وہ پے نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں آپ ہاتھ کاٹیں گے تو پاکستانیوں کو پاسپورٹ بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ان کا کٹا ہوا ہاتھ ان کا انتخابی نشان ہوگا، ہاتھ ہی دے کے پتہ چل گیا پاکستانی۔ سزا ایکسیپشن ہے، جب اکثریت پر لاگو ہو تو منسوخ ہو جائے گی، جب فتنے کا خطرہ ہو تو منسوخ ہو جائے گی۔ حضور نے نہیں کیا۔ عائشہ صدیقہ پر بہتان کس نے لگایا تھا؟ 5 بندے تھے، 2 منافق تھے، 3 مخلص تھے۔ عبداللہ ابن ابی، زید ابن رفاعہ، 2 منافق تھے۔ زید ابن رفاعہ یہودی سے مسلمان ہوا تھا، منافق تھا۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار۔ حضرت حسان ابن ثابت، شاعر رسول۔ مصطح ابن اثاثہ، بدری صحابی۔ حمنہ بنت جاش، حضور کی سالی، حضرت زینب بنت جاش کی بہن۔ مومنوں کو کوڑے مارے گئے، عبداللہ ابن ابی اور زید ابن رفاع کو چھوڑ دیا گیا، پوچھا ہی نہیں گیا، مقدمہ ہی نہیں چلایا۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ بدری صحابی کو کوڑے لگ گئے، حضور نے کیوں نہیں مارے عبداللہ ابن ابی کو؟ آپ کا پورا پاکستان عبداللہ ابن ابیوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر اس پہ سزا نافذ کی جاتی ہے تو وہ منافق سے مرتد ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، ہمیں اسے قتل کرنا پڑے گا، قتل کریں گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اب سزا جو ہے یہ آپریشن کی طرح ہے کہ دوائیاں ناکام ہو گئی ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپریٹ کرنے کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ جب یہ دیکھا جائے کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اصلاح کی بجائے نقصان پہنچا رہی ہے، بیٹھ اس جگہ بیٹھ جائیں۔ جب دیکھا جائے کہ وہ نقصان پہنچا رہی ہے تو اسے سسپینڈ کر دیا جائے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قید سالی جب لوگ مجبور ہو گئے تھے چوری کرنے پر، تو آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا منسوخ کر دی تھی کہ میں پوری امت کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ اب بھوک نے لوگوں کو مجبور کر دیا اس کے لیے۔ 1 سال کی جلاوطنی کی سزا دیتے تھے، ایک بندے کو سزا دی،
وہ مرتد ہو کے رومیوں سے جا ملا، اس کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ میں کسی کو جلا وطن نہیں کروں، جلا وطن منسوخ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی امارت کے زمانے میں ایک بندے کو، میاں بیوی دونوں کو جلا وطن کیا، دونوں مرتد ہو گئے، دوسری طرف چلے گئے، انہوں نے بھی کہا کہ میں کسی کو جلا وطن نہیں کروں گا۔ اور بارڈر ایریاز جو تھے جہاں ایمان کمزور تھے، انٹریکشن کافروں کے ساتھ زیادہ تھا، وہاں سزا کا نفاذ نہیں کیا، تعزیر دی جاتی تھی، حد جاری نہیں کی جاتی تھی۔ جیش کے اندر فوجیوں پر مقدمہ نہیں چلتا تھا، یہ سکپ کر جائے گا، دوسری فوج کے ساتھ مل جائے گا، آپ کے راز دے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا، سزا نقصان کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایک ورژن ہے کہ جب ایک چیز اکثریت، آپ تعزیر دیں، موجودہ نظام میں تعزیر، لیکن حد اگر جاری کریں گے، پہلے ہی ہم مسلمانوں نے اسلام کو کافی سے بھی زیادہ بدنام کر دیا۔ اب رہتی کسر ہم اگر یہ چاہیں گے کہ اس طرح سے ہو جائے، اور جناب پھر، اور اب تو انٹرنیکشن اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ پہ ساری دنیا آپ کے ساتھ لگی ہوئی، ٹویٹر پہ ملکوں کے تختے الٹے جا رہے ہیں۔ بھائی صاحب، ایمان کمزور ہیں لوگوں کے۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے ایئرپورٹ پر، ایک صاحب جا رہے تھے امریکہ، پاکستانی پاسپورٹ تھے ان کے پاس، 2 اٹیچ، رینیول ہوئی تھی، پہلے پہ اسلام تھا اس کا مذہب، اور دوسرے پہ بدھسٹ۔ کیونکہ یہ سیکشن انچارج تھے تو ان کو اندر کاؤنٹر پہ کسی نے بلایا اندر، یار ادھر آؤ تمہیں ایک بات بتانا۔ یہ صاحب گئے، جا کے اس نے کہا یہ دیکھو یہ پاکستانی ہے، اور اس کے ایک پاسپورٹ پہ اسلام لکھا اور دوسرے پہ بدھسٹ لکھا گیا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ یہ مس پرنٹنگ ہو گئی، یہ ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ شاید آپ کے پاسپورٹ پہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، مس پرنٹنگ ہو گئی ہے، یہ اس میں اسلام ہے، اگلے میں بدھسٹ ہو گئے۔ اس نے کہا یس میں بدھسٹ ہوں۔ ابھی صرف اس کے پاس گرین کارڈ تھا بھائی صاحب، ابھی پاسپورٹ نہیں، برتوں سے ملا تھا امریکہ کا، اور اس آگے سے وہ تڑ گیا۔ تو نے کہا کیوں، تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ کہا نہیں مجھے پرابلم نہیں، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید مس پرنٹنگ ہو گئی ہے۔ تو پھر یہ ہوگا، لہذا جن لوگوں کا مطمع نظر یہ ہے، اور اتنی ساری ان کی دوڑ ہے کہ بس لوگوں کو ہم لٹکائیں گے، ہاتھ کاٹیں گے، کوڑے ماریں گے، اور دولت برسنا شروع ہو جائے گی۔ دولت الحمدللہ پاکستان کی زمین اگاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ سوچو جاتی کہاں ہے، اس کا کوئی علاج کرو۔ تو اسلام سزا بھی دیتا ہے تو اس طرح دیتا ہے کہ سزا کھانے والا چاہتا ہے کہ بار بار دی جائے اسے، وہ پیار اتنا اس کے اندر۔ ڈاکٹر جب آپریٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اگلے کی ایج، دیکھتے۔ ایک بوڑھے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی، کافی ایجڈ تھا، تو ایک 100 درہ مارنا تھا اس کو، تو وہ 100 درہ جو ہے وہ تیلیاں 100 لے کے ایک جھاڑو بنائی گئی اور وہ اس کو مارا گیا، شرط پوری کی گئی 100 درے کی۔ تو اسلام ہمدردی کا دین ہے، اسلام انسانیت کو مارنا نہیں چاہتا، اس کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر بھی پہلے دیکھتے ہیں کہ علاج تو آپریشن ہے، اب یہ اس کا آپریشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آپ 80 سال کا بندہ ان کے پاس لے جائیں، کہیں گے کہ اماں کا آپریشن تو ہونا ہے لیکن اماں کی عمر آپریشن کے قابل نہیں ہے، لہذا آپ گزارا کرو۔ تو علاج تھا اس کا وہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہودی لے کر آئے ایک جوڑا سیاست کے طور پہ، انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہم نے زنا کرتے پایا ہے، آپ بتائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں نا، بتائیے سزا کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا، سوچ یہ تھی، چال یہ تھی کہ اگر یہ کہیں گے کہ سنگسار کرو تو یہودی مخالف ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے وہ سنگسار منسوخ کر کے، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے چکر لگانا انہوں نے یہ کیا ہوا تھا، سنگسار انہوں نے منسوخ کیا ہوا تھا۔ اور اگر انہوں نے کہا کوئی اور سزا بتائی، سنگسار نہ بتائے، تو ہم کہیں گے یہ کیسا نبی ہے، دیکھو یہ تورات میں لکھا ہوا ہے سنگسار کرو، اور یہ کیسا فتویٰ دے رہا ہے، نہ ادھر رستہ ہے نہ ادھر رستہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سزا تو ان دونوں کی سنگسار ہے،
جو اللہ کے قانون میں ہے، لیکن پتھر وہ مارے گا جس نے یہ کام خود نہیں کیا ہوا۔ اور ساتھ ان سے کہا کہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں میں دیکھو، اور جب انہوں نے ہاتھ کے انگوٹھے میں دیکھا تو آپ نے وہ کلپ چلا دیا ان کے جرم کا ان کے انگوٹھے میں، کہا اگر کسی نے جھوٹا پتھر اٹھایا تو میں سامنے کی دیوار پر لگوا دوں گا یہ کلپ۔ سارا مجمع چھٹ گیا، کسی نے پتھر ہی نہیں مارا۔